نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالی خطائیں مٹا دیتا اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، پس یہی رباط ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل اور کرم سے مسلمانوں کو بہت سے ایسے اعمال بتلائے ہیں جن کے ذریعے سے ایک مسلمان اللہ تعالی کا قرب اور جنت میں بلند درجات حاصل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے ان اعمال کے ذریعے سے۔ اور وہ اعمال دیکھنے میں انسان پر بہت بھاری ہیں، انسان کے نفس پر، انسان کی طبیعت پر بہت بھاری ہیں، لیکن ان کا بجا لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے وہ۔ اور ان اعمال کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ذہنی اعتبار سے بندوں کو اللہ تعالی سے جوڑتے اور نفس اور شیطان کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ایک انسان کی کامیابی کا یہی اصل معیار ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالی سے جڑ جائے اور وہ اللہ تعالی کی عبادت پر جم جائے اور نفس اور شیطان کی غلامی سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور اپنے مورچوں پر جمے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کام بتلائے ہیں، 3 اعمال بتلائے ہیں کہ جن کو کر کے انسان اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، کہ مثال کے طور پر ایسی حالت ہے کہ پانی کی سخت قلت ہے یا سخت سردی کا موسم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، یا پانی کے گرم کرنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا سخت گرمی کا موسم ہے اور باہر کا پانی سخت گرم ہے، اسے ٹھنڈے کرنے کا کوئی موقع اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے حالات میں وضو کرنا اور پھر اچھی طرح سے وضو کرنا یہ انسان کے نفس پر بہت بھاری ہے۔ پھر اگر کوئی شخص ایسے حالات میں بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے تو یہ اس کے کامل مومن ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ نمبر 2 کہ وہ مسجد میں زیادہ آتا جاتا ہے، یا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ تو بہت بڑا اجر کا سبب ہے، لیکن اگر مسجد دور ہو اور سردی یا گرمی کا موسم ہو اور دھوپ یا اندھیرے کا سامنا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جماعت کو ترک نہ کرتا ہو اور یہ ساری مشقتیں وہ برداشت کرتا ہو، تو ایسے شخص
کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور مسجد کے طرف آنے والے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجات اس کا بلند ہوتا ہے، اور ایک گناہ اس کا کیا ہوتا ہے، معاف ہوتا ہے۔ نمبر 3 کہ نمازوں کا انتظار۔ نماز بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو گویا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ نماز سے انسان کو روکتا ہے اور نماز میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی شدت تعلق کی وجہ سے جب ایک نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے یا مسجد سے باہر تو ضروریت کے لیے چلا جاتا، لیکن اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اور اس کی خواہش مسجد ہی میں رہتی ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کے لیے قربان کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی کیا کرتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔